بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اور سیوا سے عبد المطلب بننے کا ایمان افروز واقعہ بلا تاخیر چلی جانتے ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت سے دعائیں و مناجات کے دوران یہ دعا بھی مانگی: اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی شہر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی شکل میں پوری ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے: وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجائے نسب میں جو نام آئے ہیں، ان میں سے معتدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کے حامل ہیں، لیکن چونکہ آپ کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہٰذا اس سلسلہ نسب کی تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کے سرداری و سربراہی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس تھا۔ حضرت ہاشم کے وفات کے بعد قبیلے کی سرداری نیز کعبہ مشرفہ کی خدمت و نگرانی کی ذمہ داری حضرت ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی حضرت مطلب بن عبد مناف کے حصے میں آئی، جس نے کچھ عرصے اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لوٹایا جائے۔ حضرت ہاشم کی ملک شام کی طرف حضرت کی غرض سے باکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اور اس سفر کا راستہ یشرب یعنی مدینہ سے گزرتا تھا، جہاں اکثر دوران سفر حضرت ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینہ میں قیام کے دوران حضرت ہاشم نے وہاں مدینہ کے ایک معروف و معزز خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنے منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ اسے سیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ہاشم کی اس شادی اور اس بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکہ میں حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ حضرت مطلب نے بھی کبھی اپنے اس بھتیجے کو دیکھا نہیں تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرے جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہے، مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچے۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کی اس یادگار پر جب پہلی نگاہ پڑی تو حضرت مطلب کی آنکھیں بھر آئیں اور دیر تک اسے گلے لگائے رکھا۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا: میری ماں سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی اہمیت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر مزید بڑھ گئی۔
اور اس کی ماں سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنے لخت جگر کو نسوں سے دور کرنے اور پردیس بھیج دینے پر کسی صورت آمادہ نہیں ہوئی۔ حضرت مطلب نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آبا و اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں یہ کسی اجنبی کی زندگی نہیں بلکہ اپنے آبا و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنے قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہیں ہوئی۔ تب حضرت مطلب نے کہا، اس سردار و سربراہی سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمہارا یہ بیٹا وہاں اللہ کی گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے۔ تب شیبہ کی ماں اسے اس کے چچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ یوں مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد حضرت مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کو لیے ہوئے مکہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ہمراہ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہمارا سردار اپنے لیے ایک نیا غلام خرید لایا ہے، جس پر مطلب نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہی تمہارے مستقبل کا سردار ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اور اس کے بعد مکہ میں حضرت مطلب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ پیار کا معاملہ رکھا کہ چچا کے اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصل نام شیبہ کے بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اور انہوں نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد تجویز کیا تھا۔ حضرت مطلب کے وفات کے بعد ان کے یہ بھتیجے عبد المطلب قبیلے کے سردار اور متولی کعبہ مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی باوقار انسان تھے۔ مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام اور قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، پھر ملتے ہیں ایک انوکھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔